أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آئیے ہم سب مل کر رضا شاہ صاحب کا یہ خوبصورت بیان سنتے ہیں۔ الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام
اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا
فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفیٰ بس. محمد است می خواهم خدا را، خدایا است حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج 14 مارچ 1996 ہم یہاں شکر درہ اٹک پنجاب پاکستان میں دارالعلوم عثمانیہ کے زیر اہتمام اس اصلاحی اور تبلیغی پروگرام میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. اگرچہ موسم کی دست درازیوں نے اس پروگرام کے شباب کو متاثر کیا،
ظاہر ہے کہ یہ رب العزت کا نظام ہے، اس میں کسی کا بس نہیں چلتا، لیکن ہم اگرچہ میدان سے مسجد میں آ گئے ہیں، لیکن بات تو ہوگی، جو بات میدان میں ہونی تھی وہاں، وہ اب یہاں ہوگی۔ اس موسلا دھار بارش میں اللہ نے آپ کو یہاں آنے کی توفیق بخشی، یہ اس کے کرم کی بات ہے۔ پیش نظر قرآن کریم کی جو آیت ہے، رب العزت کا ارشاد ہے، قرآن ہی وہ راستہ دکھاتا ہے جس سے تمہاری بگڑی بنے گی، اور دنیا کی کوئی کتاب، کوئی مسودہ، کوئی نظریہ اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ انسانیت کی رہنمائی کر سکے۔ صرف قرآن وہ زندہ سچائی ہے، تابندہ صداقت ہے، جس نے قیامت تک پوری انسانیت کی رہنمائی کرنی۔ انسانیت کی بات کر رہا ہوں، صرف مسلمانوں کی نہیں۔ یہ جو بارش ہے نا، یہ صرف مسلمانوں کے کھیتوں پہ نہیں برستی، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، کافر، مشرک، ملحد، دہریہ، ان کے کھیتوں پہ بھی برستی ہے، ان کی مردہ زمینوں کو بھی زندہ کر جاتی ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، اس کی ربوبیت لا محدود ہے۔ وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں، وہ صرف اپنے وفادار بندوں کا رب نہیں، جو اس کو نہیں مانتے وہ ان کو ضرور جانتا ہے۔ بہت عجیب بات کی قرآن کریم میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، میں تو انسانیت تک محدود کر رہا ہوں، قرآن نے اور اس کا دائرہ وسیع کر دیا۔ وَمَا مِن مسلم نہیں، وَمَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، روئے زمین پر کوئی ذی روح ایسا نہیں، کوئی نفس ایسا نہیں، کوئی جاندار ایسا نہیں، الا علی اللہ رزقها، جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو۔ وہ جس کو بھی پیدا کرتا ہے رزق کا انتظام پہلے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں، ہمارے حکمران کہتے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، مسائل بڑھ رہے ہیں، وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں، بچے کم پیدا کرو، ظالموں لوٹ مار بند کرو۔ اللہ کی وہ نعمتیں جو اس نے اپنے سارے بندوں کے لیے بنائی ہیں، جب ان نعمتوں پر چند خاندانوں کا قبضہ ہو جائے گا، جب استحصال ہوگا، جب رزق کو چند گھرانوں میں، چند تجوریوں میں محدود کر دیا جائے گا تو مسائل پیدا ہوں۔ اگر سرکولیشن جاری رہے، عدل کی بنیاد پر، مساوات کی بنیاد پر وسائل کو بروئے کار لایا جائے، تو کوئی شخص محروم نہیں رہ سکتا۔ محرومی اس وقت شروع ہوتی ہے کہ ایک شخص کے غریب خانہ پر 1.5 ارب روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور اسی جیسے ایک انسان کے پاس رہنے کو جھونپڑی بھی نہیں۔
وہ اس کا نام رکھتا ہے تقدیر. تو یہ تقدیر نہیں ہے، یہ مفاد پرستوں کی چور بازاری والی تدبیر ہے. اس کا نام تقدیر نہیں ہے، یہ چور بازاروں کی تدبیر ہے. تو میرے عزیز دوستو، وہ سنا ہے کہ حضرت صاحب اور مرید بیچارہ مظلوم، مرید مظلوم، کیونکہ حضرت صاحب تو بڑی رنگین طبیعت والی بڑی عجیب شے ہوتی ہے نا جی، جیسے آسمان سے اتری ہو، اور مرید بیچارہ تو خاکی. اس کے مقدر میں ہمیشہ ٹھوکریں کھانا ہے اور حضرت صاحب کو نذرانہ پیش کرنا ہے. یہ جائے تو نذرانہ لے کے جائے، اور اگر حضرت صاحب آئے تو بھی یہی نذرانہ پیش کرنا ہے، ون وے چلتا ہے. تو وہ کوئی سویٹ ڈش کھا رہے تھے، تو حضرت صاحب نے وہ جو برتن تھا اپنے مرید کی طرف والے حصے کے نیچے کوئی پتھر رکھ دیا، روڑا وغیرہ رکھ دیا، تو جھکاؤ ادھر ہو گیا. وہ جو فیٹس تھیں یا گھی وی تھا، جو کچھ بھی تھا، وہ سارا ادھر آ گیا. تو مرید سے کہتا ہے کہ تو اللہ کی تقدیر کی بات ہے کہ تیرا علاقہ خشک ہے، میرا علاقہ تر ہے. تو مرید بھی بڑا سمجھدار تھا بیچارہ، اس نے وہ پتھر، وہ روڑا جو نیچے اس نے رکھا ہوا تھا نا بیلنس توڑنے کے لیے، جھکاؤ کرنے کے لیے، وہ پتھر نکال کے فرمایا تقدیر نہیں تدبیر تھی، میں نے اصلاح کر دی، اب سب کچھ برابر ہو گیا. تو بھائی یہ تدبیر ہے. ہوسکاروں کی اس وقت جو مسائل اور وسائل کا تصادم ہو رہا ہے اور بیلنس ٹوٹ رہا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ اللہ کے نظام میں کوئی نقص ہے کہ وہ پیدا تو کرتا ہے لیکن رزق نہیں دے رہا. اب ہم کہاں سے لائیں؟ بھئی تم نے پیدا کیا ہے. اب سنیے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، لیڈر پر نہیں، اللہ پر یہ ذمہ داری ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. روئے زمین پر کوئی ذی روح، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری میں نے خود نہ لے رکھی ہو. میں اس کا ٹھکانہ بھی جانتا ہوں، وہ جس ملک میں رہتا ہے جانتا ہوں، جس صوبے میں رہتا ہے جانتا ہوں، جس ضلع میں رہتا ہے جانتا ہوں، جس تحصیل میں، جس حلقے میں، جس شہر میں، شہر کے جس محلے میں، محلے کی جس گلی میں، گلی کے جس مکان نمبر میں رہتا ہے. کلٌ فی کتاب مبین. سب کچھ میرے رجسٹر میں درج ہے. یہ جو آپ کی سبحان اللہ ہے نا مذاق والی، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، میں اس کا مریض نہیں ہوں. بولو بولو سبحان اللہ، بولو بولو سبحان اللہ. خدا کے لیے مجھے بچاؤ، میں اس کا مریض نہیں ہوں، مجھے یہ بیماری نہیں ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ کہنا بھی ہے سبحان اللہ تو دل میں کہیے، تہذیب سے کہیے، مذاق نہ بنائیے اس کو. سبحان اللہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پروفیشنل اور بازاری مولویوں نے آپ کو یہ بیماری لگائی ہے، تو اس بیماری کو یہاں میرے سامنے استعمال نہ کیجیے. میں ان میں سے نہیں ہوں. بولو بولو سبحان اللہ، بولو بولو سبحان اللہ. جیسے بازاری لوگ ہوتے ہیں، بہت سنجیدگی سے بات میری سنیے، شائستگی سے سنیے میری بات. اور کوئی اس بازاری سے پوچھے کہ تو کہلواتا کیوں ہے؟ تیرے تو اپنے اندر اتنی تاثیر ہونی چاہیے کہ بے ساختہ زبان سے سبحان اللہ نکلے. جو کہلوائے اس پہ اللہ ہی رحم فرمائے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو اب آپ سے میرے جو عزیز بچے بیچارے ان کو کیا پتا. تو اپنے رب کا نام بڑے ادب سے
بڑی متانت سے، بڑی سنجیدگی سے. پھر قرآن کو سننے کے لیے بہت ہی شائستہ ہونے کی ضرورت ہے. بلکہ اللہ سے دعا مانگا کیجیے کہ تو ہمیں ادب کے قرینے سکھا، تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے کلام کو اس کے آداب کے مطابق سن سکیں. تو میرے عزیز، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رزق اسی کے ذمہ ہے. ہاں، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نے سب کو مالدار کیوں نہیں بنا دیا؟ اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں. سب کو دولت مند کیوں نہیں بنا دیا؟ اب اس کا جو فلسفیانہ پہلو ہے وہ قرآن سے سنیے. فرمایا لو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض. یہ اس کا دوہرا احسان ہے. لو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. اگر اللہ تمہاری خواہشوں کے مطابق رزق بھیج دے جس طرح تم چاہتے ہو، تو پھر معاشرے کا امن تہوبالا ہو جائے، تم تو کسی کو زندہ بھی نہ رہنے دو. لبغوا فی الارض. یہ جو میرے ہاتھ میں کپ ہے، جب آپ اس میں ڈالتے ہیں دودھ یا چائے یا پانی، اتنا ہی تو ڈالتے ہیں جتنی اس میں گنجائش ہے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے. یا کیپیسٹی سے زیادہ ڈالیں گے آپ؟ جو ہی آپ وہ ڈالیں گے، چائے ڈالیں گے یا دودھ ڈالیں گے، جب یہ بھرنے لگے گا تو ڈالتے جائیں گے یا روک لیں گے؟ یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا جی، یہ تو کامن سینس کی بات ہے. اتنی عقل تو ہمارے پاس بھی ہے کہ جب برتن بھرنے لگتا ہے تو ہم روک لیتے ہیں. اللہ بھی ہمارے ظرف کو دیکھ کر رزق دیتا ہے، ہمارے ظرف کے پیالے کو دیکھ کر رزق دیتا ہے. جتنی گنجائش ہوتی ہے اتنی دیتا ہے. اگر گنجائش سے زیادہ آپ اس میں پانی ڈالیں گے تو وہ اچھل پڑے گا. آپ کے ظرف سے زیادہ اگر وہ رزق دے، بیلنس بگڑ جائے گا، ان بیلنس ہو جائیں گے آپ. تو یہ اس کا دوہرا احسان ہے کہ وہ رزق بھی دیتا ہے اور رزق بھی ہماری خواہش کے مطابق نہیں دیتا، اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہے. اس لیے کہ خیر کس میں ہے وہ ہم نہیں جانتے، رب العالمین جانتا ہے. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. کبھی تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو لیکن وہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور کبھی تم کسی چیز کو ٹوٹ کر چاہتے ہو، بہت اچھا سمجھتے ہو، لیکن وہ نتیجے کے اعتبار سے تمہارے حق میں بری ہوتی ہے. تو پھر تم تو مانگتے ہو کہ وہ مجھے مل جائے لیکن میں تمہیں بچا لیتا ہوں. وقتی طور پر تو ناراض ہو جاتے ہو کہ اللہ نے ہماری دعا سنی نہیں، لیکن نتائج کو دیکھ کر میرا شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے نہیں سنا. ابھی اسی سفر میں انگلینڈ میں ایک جگہ گیا تو کسی دوست کے ہاں اولاد نہ تھی. اس نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ دعا کریں. میری 7 بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے ایک صالح بیٹا بھی دے دے. ٹھیک. ابھی میں وہیں تھا کہ ایک دوست بڑا کبیدہ خاطر، بڑا افسردہ آیا میرے پاس. کہنے لگا کہ میرا ایک لڑکا ہے اور اس نے کسی گوری سے لو میرج کر لی. وہ اسٹریٹ لنک جو ہوتا ہے روڈ پر تلاش کر لی. اس کو مسلمان نہیں بنایا بدبخت نے، خود عیسائی بن گئے. اور آگے جو اس نے بات کی میں یہاں کہہ نہیں سکتا ہوں آپ کے سامنے، وہ اس کا اظہار مناسب نہیں سمجھتا. اب وہ شخص جس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ دعا فرمائیں، مجھ سے کہتا شاہ صاحب آپ واپس دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بچائے. کوئی لڑکا نہیں چاہیے مجھے، کوئی نرینہ اولاد نہیں چاہیے. خدا نہ کرے وہ بھی ایسا ہی ہو جائے. میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں. مجھے ایسا جانور نہیں چاہیے کہ جس کی جوانی میری آبرو کا بھی جنازہ اٹھا دے اور جس کی جوانی ایمان سے بھی خالی ہو جائے. تو بھائی
اس کے فیصلے بڑے حکیمانہ ہوتے. بچہ چاقو کو پکڑنا چاہتا ہے بڑی بے چینی کے ساتھ. کیوں؟ کہ اس کو یہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے, ایک چیز ہے چمک رہی ہے, بڑا خوبصورت ہے یہ, تو وہ اس کو پکڑنا چاہتا ہے. اب دیکھیں نا, چاقو کو جب پکڑے گا تو ہاتھ کٹے گا نا, اس کے بلیڈ سے ہاتھ کٹے گا. اس کی ماں اس کے ہاتھ سے چاقو لے لیتی ہے, چھری لے لیتی ہے, نائف لے لیتی ہے, تو وہ بچہ تڑپتا ہے, چیختا ہے, اس لیے کہ وہ ابھی بے شعور ہے, کم سن ہے. اس کی مینٹل اپروچ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ اگر میں اس کو پکڑوں گا تو نقصان ہو جائے گا. تو ماں احسان کرتی ہے اس کو, وہ پکڑنے نہیں دیتی کہ بیٹا یہ تجھے نقصان پہنچائے گا. وہ سمجھے یا نہ سمجھے, وہ خوش ہو یا روئے, لیکن ماں اس کے ہاتھ سے چاقو وہ چھری لے لیتی ہے, کھس گندی ہے, سچ فرمایا نے, اس کے ہاتھوں سے کھس گندی ہے, اس لیے کہ یہ اسے کاٹ دے گی. تو اللہ, اب دیکھیے نا, جس طرح ماں کے سامنے بچے کا شعور محدود ہے, بچے کی عقل محدود ہے, اسی طرح اللہ کے سامنے ہماری عقل اس سے بھی زیادہ محدود اور چھوٹی ہے. تو ہم کسی چیز کو چمکتا ہوا دیکھ کر تڑپتے ہیں کہ یہ ہمیں مل جائے, ملنی چاہیے, کیوں نہیں ملتی, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. تو پھر وہ ہمیں محروم نہیں کرتا, محفوظ کرتا ہے, وہ ہمیں بچاتا ہے, محفوظ رکھتا ہے اس سے. لیکن ہم سمجھتے ہیں ملتی کیوں نہیں یہ چیز, ملنی چاہیے. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ, وہ عطا کرتا ہے اپنی حکمت کے مطابق, تمہاری خواہشوں کی اتباع نہیں کرتا. تو میرے عزیز دوست, وہ رب العالمین ہے, اس کی ربوبیت پورے عالم کا احاطہ کیے ہوئے, اور اس کے محبوب کی رحمت پورے عالم کا احاطہ کیے ہوئے. اس نے اپنا انٹروڈکشن کروایا, جب تعارف کروایا تو خود کو رب العالمین, اپنے محبوب کو رحمت للعالمین, اور قرآن کو ہدی للعالمین. ہدی للمسلمین نا, ہدی للعالمین. مسلمانوں کے لیے تو یہ دستور کی کتاب ہے, مسلمانوں کے لیے تو یہ کانسٹیٹیوشن پاور ہے, پالیسی آف چارٹر ہے. اب یہ آثار قیامت ہے کہ مسلمانوں نے اسے قسموں میں استعمال کرنے کے لیے رکھا ہوا یا تبرک سمجھ کے الماری میں سجا رکھا ہے. دستور بنا لیا برطانیہ کا, قانون چل رہا ہے برطانیہ کا, دستور ان کا, اور قرآن کو تبرک بنا کے رکھا ہوا ہے مسجدوں میں, خانقاہوں میں, یتیم خانوں میں. یہ المیہ آثار قیامت, قرآن کریم دستور کی کتاب ہے. تو پوری انسانیت پر جس طرح کے یہ ابر کرم برستا ہے نا, اور خشک زمینوں کو سیراب کرتا ہے, بخدا قرآن کریم بھی وہ ابر کرم ہے کہ جو دل و دماغ کی دھرتی کو سیراب کرتا ہے. انسانی فکر, انسانی ذہن اور انسانی قلوب کی خشک دھرتی کو یہ ابر کرم سیراب کرتا ہے قرآن کریم کا. پچھلے دنوں میں نے ایک مغرب کے سفر میں, امریکہ کے سفر میں, سان فرانسسکو میں, عیسائی میرے اس اجتماع میں, پروگرام میں موجود تھے بہت سارے. میں نے ان سے کہا کہ فالو کرتے ہو تم حضرت عیسیٰ کو, ان کو تم اپنا رہنما سمجھتے ہو, اپنا قائد سمجھتے ہو, اور جو تمہارے ہاتھ میں بائبل ہے اس بائبل میں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزگی اور تقدیس کے بجائے وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جنہیں میں دہرا بھی نہیں سکتا. بڑا مشکل ہے کہ کوئی شخص میرے کسی محبوب کردار کو برا کہے اور میں اس کی بد کلامی کو دہراتا پھروں کہ فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا ہے. بڑا مشکل ہے, میرے لیے بڑا مشکل ہے. صورتحال یہ ہے کہ وہ بد زبانی جو یہودیوں نے کی ہے حضرت عیسیٰ پر, وہ ساری بد زبانی اس وقت کے مسودے میں کا حصہ بن چکی. حضرت مریم
صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے متعلق جو یہودیوں نے بدزبانی کی تھی وہ موجودہ مسودے کا حصہ بن چکا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آؤ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف بھی قرآن کا تھا، ذالک عیسی ابن مریم، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہو؟ قرآن کے پاس آؤ، قرآن تمہیں بتائے گا کن مقدس کرداروں سے متعلق بھی قرآن بتائے گا۔ اور 1400 سال سے دفاع کر رہا ہے قرآن کریم، 1400 سال سے۔ تم نے بائبل سے وہ ساری عبارت نکال دی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھی، وہ ساری بشارتیں نکال دی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش کی، ایک جملہ بھی نہیں رہنے دیا، ایک کلمہ خیر نہیں رہنے دیا۔ لیکن قرآن کا عالم یہ ہے کہ وکیل صفائی کا کردار ادا کر رہا ہے، وکیل صفائی 1400 سال سے۔ ایک صورت ہے قرآن میں جو کسی عورت کے نام سے معنون ہوئی، وہ سورہ مریم ہے، اس کا نام سورہ خدیجۃ الکبریٰ نہیں ہے۔ عورتوں کے نام سے ہوئی تو وہ سورہ نساء، اور ایک عورت کے نام سے جو سورہ معنون ہوئی وہ سورہ مریم۔ مجھے یہاں میں پہنچا ہوں تو دوستوں نے فرمایا کہ کچھ تلاوت ہو جائے، تو میں نے اسی لیے سورہ مریم ہی پڑھ ڈالی آپ کے سامنے۔ سورہ مریم جو ہے اس کی ابتدا اللہ نے حضرت زکریا کے ذکر خیر سے کی۔ اس تذکرے میں بھی وہ بات ہے کہ جو زندگی کے معمولات کا حصہ نہیں ہے، عربی میں اسے خرق عادات کہتے ہیں، یعنی جو عام زندگی میں بات نہیں ہوتی، نظر نہیں آتی، وہ بات۔ اور وہ بات کیا ہے؟ فرمایا اذ نادى ربه نداء خفيا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ جب زکریا نے دل کی زبان سے رٹ کی، اپیل کی، نداءً خفیہ، دل کی زبان سے درخواست کی، چلائے نہیں۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، اور داعیہ یہ ہوا کہ فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا۔ سیدہ مریم کے حجرہ میں جب زکریا علیہ السلام نے قدم رکھا تو دیکھا رزق موجود ہے۔ اب آپ بولیں یا میں بولوں؟ کچھ تو میرے حال پہ رحم کر دو بھائی یا رب۔ حجرہ مریم میں رزق موجود ہے، اور وہ رزق کیا ہے؟ سردیوں میں تازہ کھجور موجود ہے۔ کولڈ سٹوریج کا زمانہ نہیں تھا، کوئی چیز فریز نہیں ہوتی تھی، پیور نیچر تھی، نیچر، آرٹیفیشل نہیں تھا، تازہ کھجوریں دسمبر جنوری میں۔ قال یا مریم انا لک ھذا، تعجب کے انداز میں، حیرت کے انداز میں، انا لک ھذا، انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے آ گئی؟
سیدہ مریم نے آنکھیں بند کر کے نعرہ لگایا ہوا من عند اللہ، اللہ سے اور کہاں سے؟ ہوا من عند اللہ، ہوا من عند اللہ۔ آج کل کی کوئی بدعت کی ماری ہوئی بیچاری جاہل عورت ہوتی تو وہ کہتی حضرت صاحب ساریاں تھوڑیاں مہربانیاں، کرم بھی آپ کرتے ہوتے، پوچھتے بھی آپ ہو۔ وہ تو مریم تھی نا۔ قالت هو من عند اللہ، آپ دیر سے آئے ہیں لیکن اس نے کرم میں دیر نہ کی۔ فرمایا یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ رزاق وہی ہے، لیکن یہ جو پھل رکھا ہے، یہ جو فروٹ ہے نا، اس کا موسم نہیں۔ سیدہ مریم نے دوبارہ نعرہ لگایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب وہ دینے پہ آتا ہے تو پھر موسم کو بھی نہیں دیکھتا، حساب بھی نہیں کرتا، بے موسم ملتے ہیں اور بے حساب ملتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، اس منظر کو دیکھ کر زکریا کے دل کی گہرائیوں میں سوئی ہوئی تمنا بیدار ہوئی۔ وہ بات جو دل میں کروٹیں لیتی تھی آج لبوں پہ آ گئی۔ ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، میرے معبود اگر اس موسم میں، سردیوں کے موسم میں مریم کو تازہ کھجوریں عطا کر دیں تو مجھے ضعیفی اور بڑھاپے میں بیٹا بھی عطا کر، لیکن بیٹا ایسا مانگتا ہوں جو تیرا بھی وفادار ہو اور میرا بھی وفادار ہو۔ ذریۃ طیبہ، جانور نہیں مانگتا، انسان مانگتا ہوں۔ اولاد کی تمنا کے ساتھ یہ ضرور کہا کیجئے الہ العالمین وہ اولاد عطا فرما جو تجھ سے بھی وفا کرے، مجھ سے بھی وفا کرے، ورنہ کبھی کبھی اولاد بھی گناہوں کی سزا بن کے آتی ہے۔ کوئی اتنی ضربیں نہیں لگا سکتا جتنی اولاد لگاتی ہے، سخت توڑ کے رکھتی تھی۔ ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، تیرے سوا کوئی دعاؤں کا سننے والا نہیں۔ انک سمیع الدعاء، حسر کے انداز میں، تیرے سوا دعاؤں کا سننے والا کوئی نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ انسان بڑا اچھا لگتا ہے جب اپنے رب سے مانگتا ہے، بہت ذلیل ہو جاتا ہے جب بندوں سے مانگتا ہے۔ یا اللہ کہیے ذرا، یا اللہ استجب لک۔ ایک ہے سننا، ایک ہے مان لینا۔ سننا یہ ہے کہ آپ نے درخواست کی اور عدالت نے کہا وی ول سی، دیکھیں گے، ہاں جی 3 مہینے کے بعد آنا۔ آپ 3 مہینے کے بعد گئے، دیکھ رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، میٹنگ ہوئی ہے، اگلی میٹنگ پر مزید غور کریں گے، 6 مہینے کے بعد آنا، یہ سننا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میں جانتا ہوں میرے سوا تو تیرا ہائی کوئی نہیں، جب تو نے مجھے یاد کیا تو پھر سننا کس کو کہتے ہیں؟ مان لیتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ استجب لک قال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، لیکن اظہار اپنی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم بچے ہیں، ہم کبھی کبھی غلط تمنا بھی کر بیٹھتے ہیں، غلط آرزو بھی کر بیٹھتے ہیں۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں بچاتا ہے، اس کی رحمت ہماری حفاظت کرتی ہے۔ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں، گھبرانا نہیں، بالکل نہ گھبرانا،
اٹھتے تو کوئی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ، گھبرانا نہیں، میں نے یہ کہا. ان الذین یستکبرون عن یعنی بجلی جانے پر آپ کو خوشی ہو رہی ہے، نعرے لگانا شروع کر دیا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بہت توجہ کریں گے آپ. ان الذین یستکبرون عن، بات شروع کہاں سے ہوئی؟ قال ربکم ادعونی، مجھے پکارو. اور ان الذین یستکبرون عن دعائی نہیں، ان الذین یستکبرون عن دعوتی نہیں، عن عبادتی. بھائی بولو نہیں، خدا کے لیے مت بولو، خدا کے لیے مت بولو. پکارنا عبادت ہے، اور عبادت کا حق صرف اللہ کا ہے. اب کہیے یا اللہ، یہ کیا کیا آپ نے؟ عبادت کی. یا اللہ عبادت ہے، اور اس لہجے میں، اس انداز میں جب کوئی کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی شہید کو پکارے گا تو پھر وہ شرک بنے گا. یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ مشکلات میں، مصائب میں، تنہائیوں میں جب کوئی نہ ہو آپ کے پاس تو اپنے رب کو یاد کیجیے، اپنے رب کو پکاریے. یا اللہ تیرے کرم کا طلبگار ہوں، تیری عطا کا تمنائی ہوں، تیرے فضل کا آرزو مند ہوں. یا اللہ تو میرے حال پہ رحم فرما. یہ سب عبادت ہے. تو میرے عزیز دوستو، سیدنا زکریا نے دل کی زبان سے اپنے رب کو پکارا کہ تیرے سوا کوئی دعاؤں کا سننے والا نہیں میرے معبود، تو کرم فرما دے. اب اس کی رحمت کو دیکھیے، رب العالمین نے آج صرف روح الامین کو، جبرائیل امین کو نہیں بھیجا، جبرائیل امین کے ساتھ فرشتوں کی ایک پوری جماعت کو بھیجا، پورا وفد روانہ فرمایا. میرا بندہ محو دعا ہے. آج میرے بندے کی تمنا لبوں پہ آ گئی، جو دل میں تھی بات وہ زبان پہ آ گئی. تو میرے پیار کا تقاضا ہے، میری رحمت کا تقاضا ہے کہ میرا بندہ ابھی محو دعا ہو، اس کی دعا ختم نہ ہو کہ میری طرف سے بیٹے کی خوشخبری پہلے پہنچے. جاؤ. فرمایا فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب. وہ قائم کی بات آئی تو اس لیے کھڑا ہو گیا. فنادتہ الملائکہ، فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے پکارا، فرشتوں نے ندا دی. وہو قائم یصلی فی المحراب، اور زکریا محراب میں محو دعا ہے، مانگ رہے ہیں اپنے رب سے. هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، تیرے سوا کوئی ماننے والا، کوئی دینے والا، کوئی سننے والا نہیں. آج بات زبان پر آ گئی تو اس وقت تک مانگتا رہوں گا جب تک تو کرم نہ کر دے. جواب آ گیا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین. رب العالمین کی طرف سے جواب آیا، ہم نے تجھے بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا. نام بھی ہم نے اس کا خود تجویز کیا، اور نام بھی ایسا کہ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس نام والا اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. تو نے ذریت طیبہ مانگی تھی، تو اب ہم نے آپ کو جو بیٹا دیا ہے
وہ پاک دامن ہوگا، سیادت کا معیار ہوگا، سر تیرا ہوگا، پیغمبر میرا ہوگا، میں نے اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی رکھنا ہے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین قال رب انا یکون لی غلام۔ اب جو مانگا تھا اللہ نے عطا کرنے کا بشارت دے دی، اطلاع دے دی، خوشخبری سنا دی تو حیران ہو گئے اس عمر میں کیا ہوگا۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، میری بیوی بچے جننے کے قابل نہیں رہی اور میرا یہ حال ہے کہ بالوں میں چاندی آ گئی، ابرو بھی سفید ہو گئے، اس عمر میں بچہ ہوگا تو کیسے؟ فرمایا کذالک، ایسے میرا فیصلہ ہے نا۔ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو پھر کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی ڈسٹربنس نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ میں نے کن کہا، پوری کائنات منظم ہو گئی اور ایسی منظم ہو گئی کہ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت۔ آسمان کو دیکھیے، زمین کو دیکھیے، پہاڑوں کو دیکھیے، کھیتوں کو دیکھیے، آبشاروں کو دیکھیے، سمندروں کو دیکھیے، دریاؤں کو، ندی نالوں کو، پرندوں کو، جانوروں کو، درختوں کو، ایک رائی کے برابر بھی آپ کو کہیں ان بیلنس نہیں ملے گا، ہر چیز خوبصورت بیلنس کے ساتھ نظر آئے گی۔ تم کہتے ہو برابری ہونی چاہیے، لیکن اگر تمہاری انگلیاں برابر ہو جائیں تو عیب لگتا ہے، فالٹ معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے ان کو بڑا چھوٹا بنایا، خوبصورت بن گئے۔ ہم نے جو بنایا، ہم جو بھی بناتے ہیں وہ اپنے حسن میں، اپنی کشش میں اور اپنی جاذبیت میں بے مثال ہوتا ہے۔ ہم نے کن کہا، کائنات منظم ہو گئی، میرے زکریا اب کن کہیں گے تو اسی عمر میں تجھے بیٹا بھی مل جائے۔ سبحان اللہ، یہ بنیاد رکھی ہے اللہ نے، فاؤنڈیشن رکھا ہے۔ وہ بات جو کہنے والا ہے قرآن کریم، اس کی بنیاد رکھی کہ جو ایسے کر سکتا ہے وہ ویسے بھی کر سکتا ہے۔ اب اپنے محبوب کو دعوت دی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، مطالعہ کیجئے قرآن کریم کا، اس آئینے میں مریم کے کردار کا مطالعہ کیجئے۔ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا، جب اپنے مسکن کے تنہائی والے گوشہ میں آئی ہے مریم، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، تو ہم نے اپنا نمائندہ بھیجا، روح الامین آئے سیدہ مریم کے پاس، لیکن آج نوری کے لباس میں نہیں، بشری لباس میں آئے ہیں۔ فتمثل لها بشرا سویا، اٹک والوں میں کہا کرتا ہوں قرآن کریم کی یہ بے مثال دیانت ہے کہ جب نوری لباس بشر میں آیا، قرآن کریم نے اسے معمہ نہیں رہنے دیا، سسپنس نہیں چھوڑا، بتا دیا کہ یہ اصلی بشر نہیں، نقلی بشر ہے۔ اور مطالعہ کیجئے قرآن کریم کا، جگہ جگہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن نے جگہ جگہ اعلان فرما دیا کہ میں نقلی بشر نہیں ہوں، اصلی بشر ہوں۔ تمام انبیاء رسل انسان ہوتے، تمام انبیاء رسل بشر تھے، اور ہمارے آقا بھی بشر تھے لیکن بے شر تھے۔ یہ کمپلیکس اس وقت پیدا ہوا اس جنس میں، یہ کمپلیکس پیدا ہوا عجم میں کہ جو مقام انسانیت سے آگاہ نہیں، جنہوں نے اپنی گریبان میں جھانک کر انسان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ میں کہا کرتا ہوں
کہ مقام انسانیت کو پہلے سمجھیے، پھر آپ کو کوئی احساس کمتری نہیں ہوگا، کمپلیکس نہیں ہوگا، انشاءاللہ کانفیڈنس آئے گا۔ بشر تو اللہ کا نمائندہ ہے، خلیفہ ہے، انسان تو اس کائنات میں اللہ کا نمائندہ ہے، لیکن تیجے ساتے پہ پلنے والے ملا نے سمجھا شاید بشر ہم جیسے ہوتے ہیں۔ قوم کے نذرانوں پر یہ جو 4.5 من کے جانور بن گئے، جن کی نظر ہر وقت مرید کی جیب میں رہتی ہے، وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ سمجھتے ہیں نذرانہ نکل رہا ہے، اس نے سمجھا شاید بشر ہم جیسے ہوتے ہیں۔ جن کی بشریت کی پرواز ڈائننگ روم سے شروع ہو کر باتھ روم پہ فنش ہوتی، وہ سمجھتے ہیں بشر ہم جیسے ہوتے ہیں، اور میں کہتا ہوں بشر ابو بکر صدیق جیسے۔ کہ یہ کسی نوری کو مقابلہ تو کر کے دکھائے اس بشر کی عظمت کا۔ بشر فاروق اعظم جیسے ہوتے ہیں، عثمان ذو النورین جیسے ہوتے ہیں، علی المرتضیٰ جیسے ہوتے ہیں، سلمان و بلال، طلحہ و زبیر جیسے ہوتے ہیں، خالد بن ولید، عمرو بن عاص، سعد بن ابی وقاص، حسن حسین، معاویہ بن ابی سفیان سے ہوتے ہیں۔ نوریوں سے کہیے ان کا مقابلہ کر کے دکھائیں، اور یہ شاگرد ہیں، ان کا استاد کیا ہوگا؟ میں جن کا تذکرہ کر رہا ہوں، یہ شاگرد ہیں، ان کا استاد کیا ہوگا؟ یہ پھل ہے، وہ درخت کیا ہوگا؟ جس کا یہ میٹھا پھل ہے وہ درخت کیا ہوگا؟ یہ تو ذرے ہیں، قطرے ہیں، سمندر کیا ہوگا؟ یہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، میں جن کا تذکرہ کر رہا ہوں، تو سراج منیر کیا ہوگا؟ یہ شاگرد ہیں، ان کا استاد کیا ہوگا؟ سب شاگردوں کا یہ عالم ہے کہ ان کے سامنے روح الامین بھی احساس کمتری میں مبتلا ہے، تو ان کے استاد کی بلندی کا، ان کے استاد کی پرواز کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن ہے انسان جس سے اس کی الوہیت میں کوئی شک نہیں ہے، انبیاء کی بشریت میں بھی کوئی شک نہیں۔ میرے عزیز دوست، میں کہا کرتا ہوں کہ کسی عظمت کو سمجھنے کے لیے بھی عظمت ضروری ہے، کسی عظمت کو سمجھنے کے لیے بھی عظمت ضروری ہے۔ اور یہ بیچارے، ان کو تو اسماعیل شہید نہیں سمجھ میں آیا، تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی انسانیت کو اور بشریت کو کیا سمجھیں گے؟ خیر، لباس بشر میں نوری آیا تو قرآن نے بتا دیا اصلی نہیں ہے، نقلی ہے، نقلی بشر۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، سیدہ مریم نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تیرے دل میں خوف خدا ہے تو مجھ سے دور رہو۔ روح الامین سمجھ گئے کہ مریم گھبرا گئی۔ قال انما انا رسول ربک، انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تو تجھے پاکیزہ فرزند کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ فرزند ایک تو تجھے یہ کہتا ہے کہ تو میرے رب کا نمائندہ ہے، اور پھر تجھے بھی کہتا ہے کہ تو فرزند کی خوشخبری دینے آیا ہے۔ فرزند کیسے ہوگا؟ لم یمسسنی بشر، آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا ہی نہیں۔ میں نے ان سے کہا، وہ جو میرے سامعین و سامعات جو وہاں موجود تھے، میں نے کہا یہ مریم ہیں جن کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے بدبختوں۔ فرماتے ہیں لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میرے کردار میں بھی کوئی نقص نہیں، آج تک کسی غیر محرم کا قرب مجھے نہیں ملا، تو پھر بچہ کیسے؟ اللہ کے فرشتے نے فرمایا کذالک، بس اس کا فیصلہ ہے تو قال ربک وعلی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ اللہ نے آدم کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا، حوا کو ماں کے بغیر پیدا کیا، اب ایک رخ باقی تھا کہ وہ کسی کو صرف باپ کے بغیر بھی پیدا کر کے دکھائے۔
تو اللہ کی تخلیق کا یہ کرشمہ تیرے بطن سے آ رہا ہے. رب العالمین نے تیرے فرزند کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دنیا کے سامنے اپنی قدرت ظاہر کر دی کہ میں یوں بھی کر سکتا ہوں اور اس طرح بھی کر سکتا ہوں. فحملتہ، بچے کے آثار محسوس کیے تو گوشہ تنہائی میں چلی گئی. فحملتہ فانتبذت به مکانا قصیا فجاءها المخاض الى جذع النخلہ، ایک سوکھی کھجور کے تنے کے پاس سر لگا کے بیٹھی ہیں اور آنسو کی برسات میں عرض کرتی ہے مت قبل ھذا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. میرے معبود، اس دن سے پہلے مریم مر چکی ہوتی، میرا نام و نشان ہی باقی نہ رہا ہوتا. بچہ ہوگا، تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں، لیکن یہ تو نہیں جانتے. زمانہ تو بڑا ظالم ہے، انگلیاں اٹھیں گی، اعتراض ہوں گے، طنز ہوگا، استہزاء کیا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا شادی سے پہلے بچہ کہاں سے آیا، میں کس کو چپ کرواؤں، میں کس کو مطمئن کروں. میرے معبود، آج سے پہلے میں مر چکی ہوتی. فناداها من تحتها الا تحزنی. قرآن کریم نے اطلاع دی کہ رب العالمین نے پیار کے انداز میں مریم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا گھبراؤ نہیں، جس نے باپ کے بغیر اس بچے کو پیدا کیا ہے وہ قادر مطلق تیری عزت کی بھی حفاظت کرے گا، تیری آبرو کو بھی بچائے گا دنیا والوں سے. ہم نے تیرے قدموں میں پانی کا چشمہ جاری کیا ہے اور یہ سوکھی کھجور ہلائی ہے، یہ تازہ کھجوریں پیش کرے گی. فکلی واشربی وقلی عینا، کھجوریں کھائیے اور پانی پیجیے اور اپنے لخت جگر، اپنے نو مولود کی جبین سے حسن نبوت کی کرنیں دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر قوم میں سے کوئی آ جائے فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، تو پھر کہہ دیجیے گا کہ آپ روزہ دار ہیں، آپ نے بولنا ہی نہیں. قرآن کہتا ہے قوم کا سامنا ہوا، جب قوم کا سامنا ہوا تو انگلیاں اٹھیں، لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تیری تو والدہ بھی نیک نام، تیرا تو والد بھی نیک نام، اور تیرا ہارون جیسا پاک باز بھائی. ہم تو اس گھرانے کی تقدس کی قسمیں کھاتے ہیں، ہم نے تو اس گھرانے میں آج تک کوئی عیب نہیں دیکھا، لیکن مریم شادی سے پہلے بچہ کہاں سے لائی ہو. فاشارت الیہ، اپنے نو مولود کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اسی سے پوچھو کہاں سے آیا، کس نے بھیجا، اس سے پوچھو، میں تو روزہ دار ہوں، میں نے بولنا ہی نہیں. بڑے فلسفیانہ انداز میں قوم نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس عمر میں بچے کبھی بولے کہ ہم اس سے پوچھیں، یہ زمانہ بولنے کا تو نہیں. اس عمر میں بچے کبھی نہیں بولتے، روتے تو ہیں، بتاتے کچھ نہیں. ماں بیچاری تڑپتی رہتی ہے، پتہ تو چلے میرے بچے کو تکلیف کیا ہے، بس روتا ہے، بتا کچھ نہیں سکتا. اس عمر میں ہم کیا پوچھیں اس سے، تو کیوں نہیں بتاتے، تجھ سے پوچھیں گے، تجھ سے پوچھیں گے اور بتانا بھی تجھے ہوگا. رب العالمین نے فرمایا میرے عیسیٰ، اگرچہ اس عمر میں بچے نہیں بول سکتے، لیکن آج میں تجھے توفیق عطا کرتا ہوں، تو بول، اور بول بھی اس طرح کہ تیری گفتار قرآن بن کر قیامت تک دنیا والوں کے سامنے آئے.
رحمت عالم نے فرمایا میرے بھائی نے شہادت کی انگلی اٹھائی. قال انی عبد اللہ، نعرہ لگایا انی عبد اللہ. میری والدہ کے کردار پر شبہ کرنے والوں، میں مشکوک النسل نہیں ہوں، مضبوط الاصل ہوں. مشکوک النسل نہیں، مضبوط الاصل ہوں. قال انی عبد اللہ، میں عبدیت کاملہ کا مثالی نشان ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب کی قوت عطا فرمائی ہے جس سے میں تمہاری زندگی کے کسبل نکالنے آیا ہوں، تعویذ فروشی کرنے نہیں آیا. کتاب کی قوت سے میں تمہارے کسبل نکالنے آیا ہوں. وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبوت بھی عطا کرنی ہے. وجعلنی مبارکا، اور برکتیں بھی عطا کرنی ہے. اینما کنت، جہاں بھی ہوں، اینی پلیس اینی ٹائم، جہاں بھی ہوں برکتیں میرے ساتھ ساتھ ہوں. اور میں کہا کرتا ہوں صرف حضرت عیسیٰ ہیں جن کے تذکرے میں اینما کنت کا لفظ آیا ہے، اور کسی پیغمبر کی کہانی میں، کسی پیغمبر کے تذکرے میں قرآن کریم میں اینما کنت نہیں آیا. اس لیے کہ صرف حضرت عیسیٰ ہیں جن کی زندگی کا ایک چیپٹر فرش سے تعلق رکھتا ہے اور ایک چیپٹر آسمان سے تعلق رکھتا ہے. بچپن میں ہی اللہ نے ان کی زبان سے یہ لفظ نکال دیا، اینما کنت. میں زمین پہ ہوں تو برکتیں میرے ساتھ ساتھ ہیں، آسمان پہ ہوں تو برکتیں میرے ساتھ ساتھ ہیں. میں جہاں بھی ہوں برکتیں میرے ساتھ ساتھ ہوں گی. میرے عزیز دوستو، حضرت عیسیٰ اسلامی عقائد کے مسلمات میں سے ہے. یہ بات بھائی آپ خدا کے لیے بیٹھ جائیے، ہونا تھا جو ہو چکا. اب میری گفتگو کی آخری یہ وہ جو ہے، ان کو آپ اسی طرح ہی رہنے دیجیے، صبر سے کام لیجیے. آج ان اللہ مع الصابرین. تو کبھی یہ سب کچھ نہ ہوتا تھا نا، جب یہ سب کچھ نہ ہوتا تھا تو بڑا اخلاص ہوا کرتا تھا، دلوں میں قلوب میں باتیں گہرائی تک جاتی تھیں، اور لوگ تفریح کے لیے نہیں سنتے تھے، عمل کے ارادے سے سنتے تھے. جب سے یہ تکلفات آئے ہیں اب تفریحاً سنتے ہیں، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر موڈ خراب ہو جاتا ہے. دیکھو نا جی، لاؤڈ اسپیکر کے بغیر بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے بھائی، ہوتا ہے. میرے عزیز دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات، ان کی زندگی اسلامی عقائد کے مسلمات میں سے. وہ آئیں گے تو محمدی بن کے آئیں گے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کر کے آئیں گے. دین عیسیٰ کو قائم نہیں کریں گے، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کی اتباع کریں گے. حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سے ایک پادری نے بڑا پیچیدہ سوال کیا، وہ کہ شاید سمجھیں گے نہیں. کہنے لگا شاہ صاحب ایک آدمی سو رہا ہے، ایک بیٹھا ہوا ہے، مجھے راستہ پوچھنا ہے، سونے والے سے پوچھوں یا جاگنے والے سے پوچھوں؟ اب کامن سینس یہ کہتی ہے سونے والے کو کیوں جگاتے ہو، ڈسٹرب کرتے ہو، جو جاگ رہا ہے اسی سے پوچھ لو. لیکن وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ آپ کے رسول تو روضہ اطہر میں سو رہے ہیں، اور ہمارے عیسیٰ تمہاری گویا تمہارے عقائد کے مطابق، تمہارے خیالات کے مطابق وہ زندہ موجود ہیں، تو پھر رہنمائی وہ کریں گے نا، سونے والے سے کیا پوچھوں؟ سمجھ گئے حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. فرمانے لگے راستہ پوچھنا ہے یا چکر چلانا ہے؟ لیکن راستہ پوچھنا ہے. فرمایا راستہ پوچھنا ہے تو بیٹھنے والے کے ساتھ تم بھی بیٹھ کر انتظار کرو. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اسی سونے والے کی رہنمائی کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ منزل جانتے تو جا چکے ہوتے. اگر انہیں منزل معلوم ہوتی، وہ بھی انہی کی رہنمائی کی انتظار کر رہے تو تم بھی انہی کا انتظار کرو. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون.
ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه. اور اٹک کے دوستوں میں وہ منظر کبھی نہیں بھول پاؤں گا کہ میں قرآن بیان کر رہا تھا اور بائبل کے ماننے والوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا تھا. میں نے عیسائی مردوں اور عورتوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، اور صرف آنسو نہیں، جن کے مقدر میں تھا ان کے دل میں بھی قرآن نے جگہ بنائی، ان کے دلوں کو بھی قرآن نے متاثر کیا، اور پھر قطار میں کھڑے تھے رسول اللہ کی غلامی میں آنے اور اسلام کو قبول کرنے کے لیے. قرآن کا پیغام یہ ہے، قرآن کا میسج یہ ہے کہ جب مجھے اپناؤ گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. آج کے حالات میں کہ جب ہر طرف کنفیوژن ہے، جب ہر طرف اضطراب ہے، ایک ہماگیر اضطراب میں مبتلا ہے، صرف پاکستان نہیں پوری انسانیت مبتلا ہے. آپ یقین فرمائیے، لوگ سمجھتے ہیں یورپ بڑا مہذب ہے، بڑا ترقی کر گیا، بڑا متمدن معاشرہ ہے، بڑی ترقی یافتہ سوسائٹی ہے. جو ہمارے یہ جدید تعلیم یافتہ حضرات جو ہیں، جدید تعلیم یافتہ حضرات جو بیچارے کمپلیکس فیل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بڑے مہذب لوگ ہیں، بڑی ترقی کر لی ہے انہوں نے. خدا کی قسم میں نے قریب سے جا کے انہیں جانچا، جسم تو ان کا چمک رہا ہے، لیکن اندرونی طور پر اپنی باطن میں زندگی کا جو اندرونی وہ ہوتا ہے ٹوٹ چکے ہیں. وہ لوگ تلاش میں ہیں اطمینان کے، سکون کی تلاش میں، نیند نہیں آتی، کم وقتوں کو انجیکشن لگاتے ہیں. یہ پاؤڈر اگر وہ نہ کھائیں تو اسمگلنگ کیوں ہو؟ میں نے یہ بات وہاں بھی کی، امریکہ میں بھی کی، کہ تم پاکستان پر الزام لگاتے ہو کہ تم پاؤڈر اسمگل کرتے ہو، یہاں پر وہ تو موت ہے. تو بھائی ہمارا پاؤڈر اسمگل نہیں ہو سکے گا، تم اسے نہ لو نا. مارکیٹ میں اسی چیز کو زیادہ اہمیت ملتی ہے جس کی مانگ زیادہ ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر مانگ نہ ہو تو اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، پڑی رہے گی، کچھ قیمت نہیں پڑے گی اس کی. لیکن جب مانگ ہوگی تو طلب کے ساتھ رسد ہوتی، اگر طلب نہ ہو تو رسد بھی نہیں ہوتی. جب ڈیمانڈ ہوگی تو پھر اگر تم وہ لو نہیں تو خود بخود اسمگلنگ رک جائے گی. دنیا کے کسی حصے سے بھی پاؤڈر نہیں آئے گا، لیکن اس قدر طلب ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر لینے کو مرتے ہیں. اتنا سا پاؤڈر، اتنا سا وہ لاکھوں میں لے لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سکون نہیں ہے ان کے پاس. بنگلے بھی ہیں، کاریں بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، سکون نہیں، اطمینان نہیں ہے. مجھے ان کے مقابلے میں یہاں کا ایک دیہات میں رہنے والا انسان جس کے پاس رہنے کو بنگلہ کوٹھی نہیں ہے، ایسی واجبی سا کچا سا گھر ہے، اور وہ دودھ کے گلاس کے ساتھ یا لسی کے ساتھ روٹی کھا لیتا ہے، اور پھر یوں سوتا ہے کہ بس ٹائم پیس بھی بچتے رہیں تو آنکھ نہیں کھلتی. آپ یقین فرمائیے، انقلاب قیامت بھی آ جائے تو اس کی آنکھ نہیں کھلتی. ایسے معلوم ہوتا ہے صحابہ کہف کا بچھڑا ہوا کوئی ساتھی ہے، بڑے سکون سے سویا پڑا ہوتا ہے، اور وہ اس نیند کو ترستے ہیں اس نیند کو. میں نے ان سے بھی کہا قرآن کے دامن میں آ جاؤ، یہ تمہیں دنیا کے خطرات سے بھی بچائے گا اور آخرت کی ہلاکتوں سے بھی بچائے گا. اور پاکستان والوں سے بھی یہی کہتا ہوں، قرآن کا پیغام یہ ہے، کوئی پارٹی کوئی لیڈر تمہیں نہیں بچائے گا. لیڈروں نے تو اپنی تجوریاں بھرنی ہیں بھائی، لیڈروں نے تو اپنے لاکھوں کو کروڑوں اور کروڑوں کو اربوں بنانا ہے. تقریریں سن لیجیے، ہم یہ کہیں گے، ہم وہ کہیں گے، یہ سب برے ہیں، یہ سب ایسے ہیں، اور ہم بہت اچھے، بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں. کل جن کے پاس سائیکل نہیں تھا آج ان کے پاس لینڈ کروزریں آ گئی ہیں. جو کل ہمارے جلسوں میں 5 منٹ کے بیان کے لیے درخواست دیا کرتے تھے،
کہ حضرت ہمیں بھی 5 منٹ ملیں گے، وہ آج VIP بنے پھرتے. یہ سب تجارت ہے، بزنس ہے، کھیل ہے. قرآن سے بات بنے گی. اگر خدا کی قسم اس ملک میں قرآن کو آئینی بالادستی میسر آ جائے، قرآن کو جو محجور کر رکھا ہے اس قوم نے، اگر قرآن کو مسرور کر دیں، محجور نہیں، مسرور کر دیں اور قرآن کی بات مان لیں، خدا کی قسم یہ زمین سونا اگلے گی اور آسمان موتی برسائے گا، اور اسی سے ہماری بجلی بن سکتی ہے. میں اس پر اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس بگڑے ہوئے موسم میں بھی آپ تشریف لائیں اور میرے لیے بھی دعا کیجیے. آپ یقین کیجیے کہ میں جہاں وعدہ کرتا ہوں حالات کچھ ہوں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. دارالعلوم عثمانیہ جن کے ہم تبلیغی پلیٹ فارم پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل افسردہ نہ ہوں. ہمارے مولانا اپنے فرمان الہی صاحب، خالد صاحب، فرمان صاحب بھی ہیں نا، تو فرمان الہی یہ ہے جو فرمان الہی ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام. یہ سارا علم اسی کو ہے کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، اور مادہ کے رحموں میں کیا پلتا ہے، اور موت کب آئے گی، اور کل کیا ہونے والا ہے. کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے بھائی؟ اللہ ہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو پھر اب یہ سب کچھ جو ہو گیا، بارش ہوئی، رحمت کی سفارش ہوئی، خشک زمینیں زندہ ہوئی. صرف آپ کا ایک چھوٹا سا جلسہ ہوتا نا، لیکن اس بارش سے زمینیں سیراب ہو گئیں، فصلات کو زندگی، نئی زندگی مل گئی، اور اللہ کی کروڑوں مخلوق کے چہرے کھل اٹھے اس بارش سے. تو اس لیے آپ افسردہ نہ ہوں، اللہ کی طرف سے بے پناہ اجر آئے گا انشاءاللہ، بے پناہ اجر آئے گا، اور آپ کی دھرتی بھی سیراب ہوگی. دل و دماغ کا یہ سارا جو تقدر ہے انشاءاللہ دور ہوگا. سیرت عائشہ صدیقہ پر ایک بیان کراچی میں ہوا تھا 10-15 سال پہلے. عجیب باتیں ہو گئی تھی، قلم بند ہو کر کتابی شکل میں. دوستوں عثمانیہ لائبریری کے دوست بھی پشاور سے آئے ہوئے ہیں، بہت عجیب بیانات اندرون اور بیرون ملک کے، یہ دوستوں کے پاس بھی ہیں، جو چاہیں گے لے سکیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم وفقنا لما تحب وترضى وألف بين قلوبنا كما ألفت بين عبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا منه. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما. مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں دستگیری فرما. فلسطین، چیچنیا، افغانستان، کشمیر اور بوسنیا کے مظلوموں کی مدد فرما. پاکستان کو یا اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. اے اللہ ہمیں منافقین کی یلغار سے بچا. یا اللہ منافقین کی سازشوں سے محفوظ فرما. جو تیرے مخلص بندے ہیں محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں انہی کی دوستی، انہی کا قرب اور انہی کا تعلق عطا فرما. دارالعلوم عثمانیہ کی ترقی، اس کی کامیابی کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں. تمام دینی مراکز کے ساتھ اس ادارے کو بھی اے اللہ اپنے فضل و کرم سے کامیابیوں سے ہمکنار فرما. تمام جلی اور خفی شرور سے محفوظ و معمون فرما. روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہر فتنے سے محفوظ و معمون فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ بنے رہیں اور اس چینل کے لنک کو آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.